ہزاروں پاکستانی مارے، سینکڑوں حملے قبول کیے، اسلام کی غلط تشہیر کی، راہ رو اور این ڈی ایس نے دکھائی، عمل طالبان نے کیا، احسان اللہ احسان کا ضمیر جاگ گیا۔ انتظار ختم، ڈان لیکس رپورٹ وزیر اعظم کو مل ہی گئی، خبر پر خبر لینے کا وقت آ گیا۔ وجہ ڈان لیکس نہ صحیح لیکن طارق فاطمی پر بجلی گر سکتی ہے، اسحاق ڈار نے اشارہ دے دیا۔ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے عوامی مسائل کا پیپلز پارٹی کو 4 سال بعد خیال آ گیا۔ سندھ اور پنجاب میں وفاق کے خلاف دھرنے، عوام کے لیے پانی، بجلی، گیس چاہیے یا اپنے اقتدار کے لیے؟ قرض حاصل کرو چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، آئی ایم ایف کے بعد سرکار کا نیا فارمولا، کشکول ٹوٹا نہیں، سمت ضرور تبدیل ہوئی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آر ود ناجیہ اور میں ہوں ناجیہ عاشر۔ دہشت گردی کا گھناؤنا چہرہ، خوف و بربریت کی علامت، وہ ظالم انسان جو ایک دہائی تک معصوم ہزاروں پاکستانیوں کے خون کی ہولی کھیلتا رہا، وہ سفاک دہشت گرد جو ہر خوفناک حملے کی ذمہ داری بڑے فخر سے قبول کرتا رہا۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے کیا، کس طرح سے آپریٹ کرتی ہے، اس کی موومنٹ کیا ہوتی ہے، انہیں کون سپورٹ کرتا ہے؟ سابق طالبان ترجمان احسان اللہ احسان نے ان تمام سوالوں کے جواب انتہائی معصومانہ انداز میں دیے۔ وہ احسان اللہ احسان جو اس وقت پاک فوج کی تحویل میں ہے، اس کے اعترافی بیان کی ویڈیو جاری کی گئی ہے جس کی حراست کا اعلان کچھ دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کیا گیا تھا۔ بتایا یہ گیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو پاک فوج کے حوالے کیا ہے اور آج اس کا اعترافی بیان بھی جاری کیا گیا۔ اس بیان میں اس نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے لے کر جماعت الاحرار تک کا جو اپنا سفر ہے اسے بیان کیا ہے اور یہ بتایا کہ کس طرح بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغان خفیہ ایجنسی این ٹی ایس انہیں سپورٹ کرتی رہی۔ پیسے کس طرح سے دیے جاتے ہیں، ٹارگٹس دیے جاتے ہیں، انہیں افغان حکومت کی حمایت بھی حاصل ہے۔ طالبان قیادت کو افغان شناختی کارڈ ملے ہوئے ہیں اور پاکستان میں حملوں کے لیے بھی افغان فورسز راستہ فراہم کرتی ہیں۔ احسان اللہ احسان کے سنسنی خیز انکشافات ذرا آپ سنیے اور پھر یہ جو انکشافات ہیں اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے۔ افغانستان میں ان لوگوں کے این ڈی ایس اور را کے ساتھ تعلقات بڑھے، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، ان کو مالی معاونت فراہم کی اور ان کو اہداف بھی دیے اور انہوں نے ان سے ہر کارروائی کی قیمت وصول کی۔ ان تنظیموں نے افغانستان کے اندر کمیٹیاں بنائی ہوئی ہے جو این ڈی ایس اور اس کے تھرو را سے روابط رکھتے ہیں۔ این ڈی ایس نے باقاعدہ ان کو تذکرے دیے تھے تاکہ یہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکے۔ یہ تذکرہ افغانستان کی نیشنلٹی، جس طرح پاکستان میں شناختی کارڈ ہوتا ہے اس طرح یہ تذکرہ افغانستان میں آئی ڈی کارڈ کے طور پر چلتا ہے اور یہ لوگ اگر یہ نہ ہو تو ان لوگوں کے لیے کسی کے لیے بھی افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے موو کرنا مشکل کام ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے تھے تو اس کے لیے باقاعدہ این ڈی ایس اور افغان فورسز سے رابطہ ہوتا تھا، وہ ان کو راستہ فراہم کرتے تھے اور ان کی مرضی سے یہ موومنٹ ہوتی تھی پاکستان میں آنے کے لیے۔ جب این ڈی ایس اور راز سے مدد لینی شروع کی تو میں نے عمر خالد خراسانی سے کہا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تو ہم یعنی کفار کی مدد کر رہے ہیں، اپنے ملک میں کارروائیاں کر کے اپنے لوگوں کو ان کے پیسوں سے ان کی یہ تو ایک قسم کی ان کی خدمت ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان میں تخریب کاری پھیلانے کے لیے اگر مجھے اسرائیل بھی مجھے مدد دے گی تو میں ان سے مدد لے لوں گا۔ یہاں تک کہ اسرائیل سے بھی مدد لینے کے لیے تیار تھے۔ یہ ہے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا اصلی چہرہ جو اسلام کے نام پر اپنے مفاد کا تحفظ کر رہی ہے، لوگوں کو گمراہ کر کے دشمن ایجنسیوں کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے اور یہ سب بتانے والا، معصومیت سے درست سمت کی باتیں کرنے والا یہ شخص احسان اللہ احسان اچانک اسلام کی اصل روح کو جان گیا ہے۔ کس کس دہشت گردی میں احسان اللہ احسان کا نام سامنے آیا، کیا کچھ اس نے کیا، اس پر بھی آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔
اکتوبر 2012 ملالہ یوسفزئی پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے سر میں گولی ماری گئی، احسان اللہ احسان نے ذمہ داری قبول کی۔ 2 نومبر 2014 واہگہ بارڈر پر خودکش حملہ کیا گیا، 60 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے، احسان اللہ احسان نے ذمہ داری قبول کی۔ 15 دسمبر 2012 باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر راکٹ حملہ ہوا، 4 افراد جان سے گئے، 35 زخمی ہوئے، ایک بار پھر ذمہ داری احسان اللہ احسان نے قبول کی۔ 23 جون 2013 گلگت بلتستان میں 9 غیر ملکی سیاح قتل کر دیے گئے، احسان اللہ احسان نے ذمہ داری قبول کی۔ 16 اگست 2015 وزیر داخلہ پنجاب شجاعت خان زادہ خودکش حملے میں جاں بحق ہو گئے، پھر احسان اللہ احسان کا نام سامنے آیا۔ 27 مارچ 2016 لاہور کے پارک میں دھماکہ کیا گیا، پھر ذمہ داری احسان اللہ احسان نے قبول کی۔ احسان اللہ احسان، یہ رپورٹ آپ نے دیکھی جو اب پاک فوج کی تحویل میں ہے، اپنے کیے پر شرمندہ دکھائی دے رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کی یہ شرمندگی وہ ہزاروں زندگیاں واپس لا سکے گی، یا یہ جو احسان اللہ احسان ہے باقی دہشت گردوں کی طرح ہی اس کو ٹریٹ کیا جائے گا، اس کو وعدہ معاف گواہ تو نہیں بنایا جا رہا، اور احسان اللہ احسان کی جو گرفتاری ہے رد الفساد کے لیے کتنی بڑی کامیابی ثابت ہو سکتی ہے، اسی پر اب ہم بات کریں گے۔ ہمیں ماہر افغان امور رحیم اللہ یوسفزئی صاحب نے جوائن کیا ہے، بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب آپ کا۔ احسان اللہ احسان وہ شخص کے جو 1 دہائی تک ٹی ٹی پی سے منسلک رہا ہے، بہت سے راز دفن ہے اس کے سینے میں، سینکڑوں حملے کیے، اس کی ذمہ داریاں بھی قبول کی، ہزاروں پاکستانیوں کا خون اس کی گردن پر ہے، سالوں تک اپنی ریاست سے یہ لڑتے رہے ہیں، اور اب سرنڈر کر دینا بہت آسانی کے ساتھ اور پھر سارا ملبہ را پر، این ڈی ایس پر، اسرائیل پر ڈال دینا، آپ اس اعترافی بیان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس سے؟ نہیں، میرے خیال میں پاکستان کی حکومت اور ادارے کبھی بھی اس کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو ایک بہت اہم کمانڈر تھا تحریک طالبان پاکستان کا، اور پھر بعد میں جب دڑے بندی ہوئی تو جماعت الاحرار کا، یہ فوجی کمانڈر بھی ہے، یہ شورا کا رکن ہے، اور یہ ترجمان بھی ہے، اور اس نے تو سینکڑوں حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا، مجھے بالکل یہ امید ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اعترافی بیان جو ہے وہ شاید بہت ضروری تھا، اور اس نے جو بھی یعنی باتیں کی ہیں، جو بطہ خوری کرتے تھے اور لوگوں کو اغوا کرتے تھے تاوان کے لیے، غیر ملکی خفیہ اداروں سے جو ان کے روابط تھے اور جو ان کی اسٹریٹجی ہے، جو کام ہے، تو اس کے بارے میں معلومات مہیا ہو گئی ہیں، اور وہ معلومات پاکستانی عوام تک پہنچانی تھی اس کے ذریعے اور باقی دنیا کو۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری معلومات اس نے کہہ دی ہیں اور وہ نشر ہو گئی ہیں، میرے خیال میں کافی معلومات ایسی ہوں گی جس کی ریکارڈنگ ہے لیکن ان کو نشر نہیں کیا گیا، کیونکہ جو اس نے معلومات دی ہیں، جو اس نے لوگوں کی نشاندہی کی ہے، جو ان کا نیٹ ورک ہے، اس کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ان معلومات کی بنیاد کے اوپر پاکستانی ادارے مزید کارروائی کریں اور اس نیٹ ورک کو توڑیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو اس طرح کے اہم لوگ ہوتے ہیں ان کو میرے خیال میں گواہ نہیں بناتے، نہ پہلے ان میں سے کسی کو بنایا ہے۔ اس طرح کے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں، لطیف اللہ مسعود کی مثال موجود ہے، اس نے بھی اعترافی بیان دیا تھا، وہ افغانستان میں این ڈی ایس جو ان کا خفیہ ادارہ ہے اس سے ملنے گیا تھا، پھر امریکیوں نے راستے میں اس کو گرفتار کر لیا، بعد میں پاکستان کے حوالے کیا اور اس کو پاکستان کی ملٹری کورٹ نے سزائے موت دے دی ہے۔ اس کے علاوہ مسلم خان کو پاکستان نے گرفتار کیا، محمود خان کو گرفتار کیا، مولوی عمر کو گرفتار کیا، کسی کو معافی نہیں ملی، کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں بنا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا اعترافی بیان آیا ہے تو اس سے یہ کم از کم پاکستانی عوام کو بھی معلوم ہو گیا، کافی معلومات پہلے بھی مہیا تھیں، پاکستانی حکام الزام لگا رہے تھے کہ یہ جو پاکستانی طالبان 2009 کے بعد افغانستان فرار ہو گئے تھے، یہاں پہ فوجی کارروائی سوات میں ہوئی، ساؤتھ وزیرستان میں ہوئی اور بعد میں ضرب عضب، تو یہ لوگ فرار ہوئے، ان کو افغانستان میں پناہ ملی ہے۔
افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ رحیم اللہ صاحب، آپ نے بہت ہی تفصیلاً مفصل انداز میں سارا بیک گراؤنڈ بھی بیان کیا ہے اور یہ بھی بتایا کہ جو پچھلی شخصیات تھیں ان کے ساتھ حکومت پاکستان نے، ریاست نے کس طرح سے ٹریٹ کیا ہے۔ یہ ٹی ٹی پی کا ایک بہت اہم رہنما دوسرے رہنماؤں کی طرح ہی ہے، لیکن جس طرح کا بیان سامنے آیا ہے، سرنڈر کر کے اس طرح کا بیان سامنے آنا بہت امپورٹنٹ ہے یہ بیان۔ اب یہ بیان کتنا بڑا دھچکا ہے ٹی ٹی پی کے لیے بھی اور جماعت الاحرار کے لیے بھی؟ جی یقیناً ٹی ٹی پی جو ہے اور پھر خاص طور پہ جماعت الاحرار ان کو صدمہ پہنچا ہوگا اگر یہ آدمی گرفتار ہوا یا اس نے ہتھیار ڈالے، جو بھی اس کی حیثیت تھی، لیکن یہ ایک اہم آدمی ہے اور یہ ان کے راز افشا ہو گئے ہیں اور جو وہ کارروائیاں کرتے ہیں، جو ان کے نیٹ ورک ہیں، میرے خیال میں انہوں نے بھی کچھ حفاظتی اقدامات تو کیے ہوں گے، وہ خبردار ہو گئے ہیں، الرٹ ہو گئے ہیں، تو ان کے اگر لوگ پاکستان میں ہیں وہ یقیناً چھپنے کی کوشش کریں گے، بچنے کی کوشش کریں گے۔ جن لوگوں نے ان سے تعاون کیا، ان کو پیسہ دیا، وہ بھی چاہیں گے کہ اپنی صفائی کریں، اپنا جواب دیں۔ تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پہلے گرفتار ہو گیا تھا، اس سے معلومات پہلے ہی پاکستانی اداروں کو حاصل ہو گئی تھی، جو بھی کارروائی کرنی تھی وہ شاید ہو گئی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کوشش میرے خیال میں یہ ہوگی کہ مزید ایسے لوگ جو ہیں ان کو تولا جائے، ان کو یا ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کیا جائے یا ان کو پکڑا جائے، تاکہ جو خطرہ ہے یہ کم ہو سکے۔ ٹھیک ہے رحیم اللہ صاحب، گرفتاری تھی یا ہتھیار ڈالے گئے تھے، اس معاملے میں ابھی بھی کنفیوژن نظر آ رہی ہے۔ اگر اتنا اہم رہنما ہے اور وہ دہشت گردی سے تنگ آ گیا، وہ سرنڈر کر رہا ہے، اس کی آنکھیں کھل سکتی ہیں، تو پھر اس کے پیچھے بہت سارے ایسے کارکن ہوں گے جو تنگ ہوں گے، وہ بھی معافی چاہتے ہوں گے، واپس لوٹنا چاہتے ہوں گے۔ تو کیا اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو کیا ان کو موقع دیا جا سکتا ہے؟ قومی دھارے میں شامل کرنے کی بات، ڈی ریڈیکلائزیشن کا موقع ریاست دے سکتی ہے کیا؟ دیکھیں، پاکستان نے تو ایک بار کوشش کی تھی کہ ان سے کیے جائیں اور وہ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ پہلے بھی سرنڈر ہوئے ہیں اور جو ان کے علاقے کے جرگے ہیں، قبائلی عمائدین، ان کے ذریعے کچھ لوگوں نے ہتھیار ڈالے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو ان کے جو رہنما ہیں، بڑے کمانڈر ہیں جو دہشت گردی کی کارروائیاں کرواتے ہیں اور جن کے تانے بانے مختلف خفیہ اداروں سے ملتے ہیں، ظاہر ہے ان کو تو معافی نہیں مل سکتی اور وہ ہتھیار بھی نہیں ڈالیں گے، وہ میرے خیال میں آخر وقت تک لڑیں گے۔ لیکن اس میں پھر عام ان کے جو فائٹرز ہیں، جو فٹ سولجرز ہیں، جو غیر اہم لوگ ہیں، جو یا مجبوراً یا وہ گمراہ ہوئے یا کسی اور وجہ سے وہ چلے گئے، ان کے ساتھ شامل ہو گئے، تو میرے خیال میں ان کے لیے ایک مختلف پالیسی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ ہتھیار ڈالنا چاہیں، وہ واپس مین سٹریم میں آنا چاہیں تو ان کے لیے میرے خیال میں گنجائش ہونی چاہیے۔ اگر انہوں نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا، کوئی بڑی دہشت گردی کی کارروائی نہیں کی، اگر ان کے قبیلے کے لوگ، ان کے علاقے کے لوگ ان کی ضمانت دیں، اگر ان کی سرویلنس ہوتی رہے، اگر وہ کچھ عرصے یہاں پر جیل میں بھی رہیں، تو پھر یہ امکانات تو ہو سکتے ہیں کہ ان کو معافی مل جائے آگے جا کر۔ تو رحیم اللہ صاحب، یہ جو اعترافی بیان ہے اس شرپسندوں کے خاتمے کے لیے اور پھر آپریشن رد الفساد کو، یہ کس قدر ایفیکٹو بنا سکتا ہے؟ جی میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مفید معلومات اس سے حاصل ہو چکی ہیں۔ اس سے پہلے لطیف الدین سے بھی معلومات حاصل ہوئی تھی اور اس نے بھی اعترافی بیان دیا تھا، اور جو باقی لوگ پکڑے گئے، مسلم خان ہے، محمود خان ہے، مولوی عمر، باقی لوگ، تو ان سے بھی یقیناً پاکستانی اداروں کو معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ تو ان سب کو لے کر آئندہ جو بھی کارروائیاں کرنی ہیں وہ زیادہ مؤثر ہوں گی، اور خاص طور پہ جو ان کے سلیپر سیل ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں پاکستان میں، ان تک پہنچنا بہت ضروری ہے کہ کیسے یہاں پاکستان میں رہ کر کچھ لوگ ان کے لیے چندے اکٹھے کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کو بارود مہیا کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کو گاڑی، ٹرانسپورٹ، مختلف طریقوں سے ان سے تعاون کرتے ہیں۔ تو ان تک اگر ہمارے ادارے پہنچ پائیں، یقیناً کچھ تک یہ پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ
ان معلومات سے فائدہ اٹھایا جائے. اور پھر یہ بھی ہے کہ افغانستان سے ہم کہہ سکیں گے کہ یہ لوگ افغانستان میں تھے, ان کا خفیہ ادارہ ان سے تعاون کر رہا تھا, اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. بھارت تو ظاہر ہے کسی بات کو نہیں مانے گا, لیکن بھارت کا بھی افغانستان کے ذریعے رو کا اور این ڈی ایس کا آپس میں یقیناً رابطہ ہے, اور وہ بھی افغانستان کے ذریعے بلوچستان میں, فاٹا میں, پورے پاکستان میں اپنی کارروائیاں کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی اہم پیش رفت, ایسا ایک اہم آدمی گرفتار ہوا یا اس نے ہتھیار ڈالے, اور اس کے ذریعے پاکستان آئندہ جو بھی کارروائی کرے گا وہ زیادہ مؤثر ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رحم اللہ یوسفزئی صاحب, ماہر افغان امور ہمارے ساتھ تھے اور کہہ رہے تھے کہ بہت ہی اہم شخصیت ہے اور بہت اہم سگنیفیکنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ہوئی ہے. پاکستان کو زیادہ سے زیادہ معلومات ملیں گی اور ان معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ جو لاہ عمل ہے وہ بھی طے کیا جائے گا, آئندہ کی جو کارروائیاں ہیں وہ بھی طے کی جائیں گی. ہم ایک بریک یہاں پر لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد ذکر ہوگا ڈان لیکس کا, جس کی رپورٹ اب تک جاری نہیں کی گئی, لیکن اس پر جو خبریں آ رہی ہیں, جو اطلاعات آ رہی ہیں, جو انفارمیشن ہے وہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے نیوز آور ود ناجیہ. ویلکم بیک. ڈان لیکس کا پرچہ کئی بار آؤٹ ہو گیا, لیکن رپورٹ اب تک منظر عام پر نہیں آئی. وزیر داخلہ چودھری نثار 2-3 دن میں رپورٹ آنے کی بات 2-3 مرتبہ کہہ چکے ہیں, لیکن وعدہ وفا نہ ہوا. ڈان لیکس کو لے کر اپوزیشن مسلسل شور مچا رہی ہے, حکومت پر تنقید بھی کی جا رہی ہے, لیکن نہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے اور نہ ہی تاخیر کی کوئی وجہ. بس اس رپورٹ کو لے کر ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ جاری ہے. اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ ڈان لیکس رپورٹ میں کمزور سرکاری ملازم کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا. وہ کیا کہہ رہے تھے, پہلے آپ کو یہ سنواتے ہیں. خدا نہ خاصہ جو میری چھٹی کہہ رہی ہے کہ اس میں تو کوئی ایسا خاص نہیں آئے گا, وہ تو آ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں سارے لوگوں کو چھوڑ دیں گے, کوئی گورنمنٹ ملازم چھوٹا سا پکڑ کے اس کو گھسیٹ دیں گے. بات تو کلیئر ہے, کوئی کسی ایک دو کو قربانی کا بکرا بنا دیں گے جو معصوم ہوگا, غریب ہوگا, اور جو انوالو ضرور ہوگا مگر وہ کمزور ہوگا, اس لیے اس کے اوپر سزا آئے گی. خورشید شاہ صاحب کے تحفظات اپنی جگہ, لیکن قربانی کے لیے کئی نام کئی روز سے سامنے آ رہے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی کا نام بھی ڈان لیکس میں سامنے آیا اور حکومت کی جانب سے مسلسل تردید کی گئی, لیکن 7 سمندر پار بیٹھے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بیان سے لگتا ہے کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے. اسحاق ڈار یہ کہتے ہیں کہ ڈان لیکس رپورٹ میں طارق فاطمی کو ہٹانے کی سفارش نہیں کی گئی, انہیں ہٹایا گیا تو انتظامی تبدیلی ہوگی. یعنی کچھ تو ہے کہ جس کی پردہ داری ہے, اور اسحاق ڈار تو ڈان لیکس رپورٹ لیک ہونے پر بھی حیران ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ رپورٹ کیسے لیک ہوئی اس کی تحقیقات بھی کی جانی چاہیے. ڈان لیکس کا معمہ پھر جلد حل ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. رپورٹ آخرکار باضابطہ طور پر وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے اور ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق وزیر اعظم کی منظوری ہوگی, سفارشات کو پھر پبلک کیا جائے گا. اس رپورٹ کو لے کر اس قدر شور برپا کیوں ہے اور آیا یہ پبلک کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی, اس پر ہم بات کریں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما جان اچکزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ اچکزئی صاحب آپ کا. ڈان لیکس کی جو رپورٹ ہے اب تک باقاعدہ طور پر تو جاری نہیں کی گئی, لیکن اس کی جو بھی ڈیٹیلز تھیں وہ وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہیں. یعنی ایک تو ڈان لیکس تھی, لیکن وہ جو ڈان لیکس کی رپورٹ جو ہے وہ بھی لیک ہوئی ہے. اس کی تحقیقات کی جانی چاہیے. اب حکومت کی جانب سے بھی کچھ وزراء کے یہ خیالات سامنے آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے جو ڈیٹیلز تھیں وہ لیک ہوئی ہیں, اس کے اوپر نون لیگ کا موقف آپ واضح کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے, میں تو اس کو لیکس نہیں کہتا. ڈان لیک کے رپورٹ کے بارے میں اسپیکولیشنز ہیں. یقیناً میڈیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چاہیں گے کہ اپنی سٹوری بیچنے کے لیے اسپیکولیشنز کریں, تو ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. رپورٹ تیار ہے, اس کی ریکمنڈیشن آ چکی ہے, فیکٹس جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. اب کنکلوژنز کو ڈرا کرنا ہے پرائم منسٹر نے, اور پرائم منسٹر نے الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو پبلش کیا جائے. لیکن اصولی طور پہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے فیکٹس عوام کے سامنے لانے کے لیے. یہ ڈان لیک کی انکوائری, یہ کمیشن اسی لیے بنا تھا کہ ہم عوام کے سامنے فیکٹس رکھیں اور ان تمام جو خدشات اور الزامات تھے ان کے تہہ تک پہنچ سکے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ
جی جی، تو یہ تو ریاست کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے جان چکزئی صاحب، سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، اعتماد کو دھچکا لگا ہے، لیکن اب تاثر یہ دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ پچھلی ٹاپ لیڈرشپ جو فوج کی تھی اس کا معاملہ تھا، جب فوج کی لیڈرشپ تبدیل ہوئی تو اس معاملے کی امپورٹنس بھی ختم ہو گئی ہے، اس طرح کی باتیں سامنے آنا۔ یہ باتیں ہیں کہ خاصا لیڈرشپ کی تبدیلی کی وجہ سے اس کو واٹر ڈاؤن کیا جا رہا ہے، یہ سویلین گورنمنٹ کی خواہش تھی کہ یہ جو سٹوری پلانٹڈ ہوئی ہے اس کی تحقیقات تک پہنچا جائے، اور اسی لیے تو ایک ہائی پاورڈ کمیشن بنا، اسی میں سیکیورٹی اداروں کے ISI کے اور MI کے کمپٹنٹ اپرائٹ آفیسرز جو ہیں وہ ڈالے گئے، اور خواہش یہی تھی، ارنسٹ ڈیزائر یہی تھا کہ ہم ان تمام اسپیکولیشنز کو ونس اینڈ فار آل ختم کر دیں۔ یہ اسی کے بنیاد پہ آج یہ کمیشن کی رپورٹ کنکلوڈ ہو گئی ہے، اور پرائم منسٹر نے اس کو پبلک کرنے کے لیے ہمارے سامنے ابھی پتہ چل جائے گا، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ irresponsible speculations ہیں کہ خدا نخواستہ سول ملٹری کے کانٹیکسٹ میں جو سول ملٹری تعلقات میں جو ہارمنی ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو سول ملٹری تعلقات کا ایشو بنایا جائے۔ چکزئی صاحب، گمنام ذرائع سے یا مختلف ذرائع سے اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں، نام سامنے آ رہے ہیں، طارق فاطمی صاحب کا نام آیا، راؤ تحسین ہے، پرویز رشید ہے، تو کیا ان کی قربانی کافی ہوگی؟ فوج مطمئن ہو جائے گی ان تمام قربانیوں سے؟ دیکھیے، مجھے نہیں معلوم کہ اس رپورٹ میں ریکمنڈیشنز کیا ہیں، کس کا نام لیا گیا ہے، کن کا نام لیا گیا ہے، اور پرائم منسٹر کون سے کنکلوژن ڈرا کریں گے۔ یہ اسپیکولیشن ہے، میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں کنٹینٹ پہ تبصرہ کروں، اور نہ آپ کی جو معلومات ہیں اس کو میں کسی طرح انڈورس کر سکتا ہوں، کیونکہ ابھی تک اس رپورٹ نے پبلک ہونا ہے۔ تو قومی سلامتی سے متعلق ایکٹیویٹیز جو بھی ہیں اس کی اطلاعات لیک کرنا، کیا شخصیات کو ہٹانے سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ اداروں کا معاملہ نہیں ہے یہ؟ دیکھیے، ابھی تو جوری اسٹل آؤٹ دیئر کہ وہ پلانٹی سٹوری تھی، کیا سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ ISPR کے نئے DG نے کہا تھا کہ پلانٹڈ سٹوری ہے، تو یہ تو اپنی جگہ پہ ایک ڈیبیٹ ہے جو چلتا رہے گا، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میں ہمارے اہم اداروں کے لوگ ہیں، انہوں نے فیکٹس جو ہے ان کو اسرٹین کیا ہے، ریکمنڈیشن دی ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے اب پرائم منسٹر کے ڈرا کرنے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ جان لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ تھے، ڈان لیکس کی رپورٹ اس پر تبصرہ کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کو تو پیش کر دی گئی رپورٹ، اس کے کانٹینٹ پر ابھی بات نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ جو سفارشات اس میں پیش کی گئی ہیں وہ نہ سامنے آ جائے۔ ہم ایک بریک لیتے ہیں، اور اس بریک کے بعد پیپلز پارٹی کے احتجاجی تحریک پر بات ہوگی جو کراچی اور لاہور میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ۔ ویلکم بیک۔ پیپلز پارٹی سراپا احتجاج ہے، آج کراچی میں مزار قائد پر پیپلز پارٹی کی قیادت جمع ہوئی، لاہور میں بھی دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ سندھ میں ان کا شکوہ یہ ہے کہ وفاق سندھ کو اس کے حصے کا جو پانی ہے، بجلی ہے، گیس وہ نہیں دے رہا، جبکہ پنجاب میں دھرنے کا فوکس لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ پاناما کیس کا جو فیصلہ ہے اس پر وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ مختصراً یہ کہ پیپلز پارٹی نے سندھ اور پنجاب میں نواز لیگ کے خلاف احتجاجی تحریک کا آغاز تو کر دیا ہے، لیکن اس احتجاج کی کوئی واضح سمت نظر نہیں آ رہی، فوکس دکھائی نہیں دے رہا، مقصد واضح نہیں ہے۔ کیا پیپلز پارٹی سندھ کے حصے کا پانی، گیس، بجلی چاہتی ہے، یا پنجاب میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ چاہتی ہے، یا پھر انہیں صرف پاناما کیس کے فیصلے کے بعد وزیر اعظم کا استعفیٰ چاہیے؟ پیپلز پارٹی کسی ایک مطالبے پر ڈٹی دکھائی نہیں دے رہی، اور لگتا یوں ہے کہ جیسے انہوں نے سیاسی اور عوامی مطالبات سب کچھ مکس کر کے ایک کھچڑی سی بنا دی ہے۔ اس کے علاوہ احتجاج کر کے اپنے ہی صوبے کو ڈسٹرب کرنا سمجھ سے بالا تر بھی ہے، کیونکہ مزار قائد پر جب پیپلز پارٹی کا دھرنا ہوا اس کے باعث پورا شہر ڈسٹرب ہوا ہے، ٹریفک کی روانی بھی اس سے متاثر ہوئی ہے، اور لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ لیکن اس تمام تر صورتحال نے 2013 کے انتخابات کی یاد ضرور تازہ کی ہے، جب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف خود اپنے ہی صوبے میں سڑکوں پر نکلے تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف بجلی کے بحران کی مہم چلائی تھی۔ بالکل اسی طرح اب پیپلز پارٹی بھی اپنے صوبے میں نواز لیگ کے خلاف مہم چلا رہی ہے۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے اور اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ ہم بات کریں گے۔ نون لیگ کے رہنما نہال ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ نہال صاحب آپ کا۔ جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے 2013 کے انتخاب میں پیپلز پارٹی کے خلاف پنجاب میں مہم چلائی تھی، بالکل ایسے ہی اب سندھ میں بھی ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی آپ لوگوں کے خلاف سراپا احتجاج ہے، تو یہ جیسے کہ جو پالیسی ہے اس پر عمل کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پیپلز پارٹی، آپ اس احتجاج کو کتنا سنجیدگی سے لے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مذاق کر رہے ہیں کراچی اور سندھ کے لوگوں کے ساتھ۔
کھسیانی بلی کھمبا نوچے. پانی ان کو ان کے حصے کا مل رہا ہے, یہ کہہ رہے پانی دیا جائے. گیس ان کو ان کے حصے کا مل رہا ہے, یہ کہہ رہے گیس دیا جائے. صرف یہ اس گیس کو مانگتے ہیں جہاں پہ ان کے پارٹی کے لیڈران کے پاور اسٹیشنز ہیں. اگر عام پاکستانی شیورٹی دے سکتا ہے, ضمانت دے سکتا ہے, بل دے سکتا ہے, تو ان کی پارٹی کی قیادت جو اربوں روپے کما رہی ہے پاور جنریشن سے, وہ کیوں نہیں دے سکتی ہے؟ تو یہ میرے خیال سے انتہائی بھونڈا اقدام ہے. رہ گیا بجلی, تو کراچی جو کے الیکٹرک ہے, اس کو مشرف کے دور میں جب پرائیویٹائز کیا گیا تھا, اور اس کے بعد یہ تھا کہ 5 سال کے بعد اس کو ریوائز کیا جائے گا, اس کے کانٹریکٹ کو کہ نہیں کیا جائے گا. KSC نے اپنے کانٹریکٹ کی جو دفعات تھے, جو اس کے آبلیگیشنز تھے, اس نے پورے نہیں کیے. اس وقت ان کی حکومت تھی, انہوں نے بغیر سوچے سمجھے, یقیناً ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ تھا, کیونکہ ان کے پارٹی کے چیئرمین اس وقت جو کے الیکٹرک کے ابراج گروپ کے ہیڈ تھے, ارشد نقوی صاحب کے جہاز میں گھوما کرتے تھے, اور آج بھی ان کے لوگ وہاں پہ ملازمت کر رہے ہیں. تو یہ ایک ٹوپی ڈرامہ کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے, چونکہ کراچی میں اور دیگر شہروں میں دیگر سیاسی جماعتوں نے ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے اور نہال صاحب, لیکن ایک اور ایشو جس پر میں چاہوں گی توجہ دلانا ہے, حالیہ ایشو جو چل رہا ہے, وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کچھ دن پہلے اسمبلی میں خطاب کیا تھا, کراچی کے نئے پاور پلانٹ کا مسئلہ. کیوں وفاق اس پلانٹ کے لیے گیس نہیں دے رہا ہے سندھ کو؟ یہ بھی تو ایک معاملہ ہے. یہ دیکھیے کراچی کے لیے, یہ کراچی کے لیے نہیں بنایا گیا, یہ منافع کمانے کے لیے بنایا گیا, جو نوری آباد میں ہے, اور جس کی 41 شیئر کس کے پاس اور 51 کس کے پاس. میں نے بھی اسی کی بات کی کہ پس پردہ ان کے پارٹی کے لیڈران کا اس پاور پلانٹ کے ساتھ تعلق ہے, اور وہ چاہتے مفت میں لیں وہ گیس. چیئرمین سوئی گیس مفتاح اسماعیل نے 2 ٹوک آ کے کہا کہ آپ ڈپازٹ دے دیں 1 ارب روپیہ جو بنتا ہے, اور آپ کا یہ 100 میگا واٹ کا پاور پلانٹ ہے, آپ آ کے لیں, ہم تو دینے کے لیے ریڈی بیٹھے. یہ یہاں کے پاکستان کے لوگوں کی وسائل ہے. یہ جو وسائل ہے وہ کسی کو مفت میں نہیں دیا جا سکتا. ہم امانت میں خیانت نہیں کر سکتے. یہ پیپلز پارٹی کا دور نہیں ہے, آصف سرداری صاحب کا دور نہیں ہے کہ ہم مال مفت دل بے رحم دیتے رہیں, یا رینٹل پاور. وہ آ کے پیمنٹ کریں, گیس لے کے جائیں. تو یہ اس پہ کون سے احتجاج کر رہے ہیں؟ ہر کوئی پیمنٹ کر رہا ہے, ہر شخص غریب سے غریب آدمی. نہال ہاشمی صاحب, ٹھیک ہے, آپ واپس بجلی کا جو بحران ہے اور لوڈ شیڈنگ کا جو ایشو ہے, اس پر ہم دوبارہ واپس آتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے 2013 میں جب مہم چلائی تھی تو 6 ماہ میں بجلی کے بحران کے خاتمے کی بات بھی کی گئی تھی, لیکن اب حکومت کو پورے 5 سال ہونے والے ہیں. بجلی کا بحران ابھی فی الحال تو ختم ہوتا دکھائی نہیں دیتا, تو حکومت کی تو غلطی نظر آتی. پیپلز پارٹی مطالبہ صحیح طور پر کر رہی ہے؟ ان دونوں چیزوں میں ایک بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک بنیادی فرق ہے. 2008 سے 2013 میں بھی جب لوڈ شیڈنگ نہیں تھا بلکہ فیلیور تھا پاور, تو ان لوگوں نے اس دور میں اس کو قابو پانے کے لیے اس کے طرف ایک قدم آگے نہیں گئے. ایک میکسیمم کام کیا کہ پیسہ کمانے کے لیے انہوں نے رینٹل پاور اسٹیشن لگایا. مگر نواز شریف صاحب کی جب حکومت آئی 2013 میں, تو 2014 سے ہم نے پاور پلانٹس لگانے شروع کر دیے, اور الحمدللہ یہاں پہ بیشتر پاور پلانٹ جو ہے اپنے اختتامی مراحل پہ کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں. سندھ میں جو تھر کے مقام پہ وہاں پر بھی پاور پلانٹ لگایا گیا. پورٹ قاسم پہ 2 پاور پلانٹ لگائے گئے جس میں 650 میگا واٹ. اسی طرح سے جھمپیر کے اوپر پاور پلانٹ جو ٹربائن سے پاور. تو ہم نے اس طرف پیش قدمی کر دی. انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہاؤ ٹو جنریٹ دا پاور. ہم نے جنریٹ شروع کر دیا, اور انشاءاللہ تعالی اختتام اس سال کے اختتام پہ یہ پاور کا جو ہمارا کر رہے ہیں. نہال صاحب, آپ کی جانب سے پیش قدمی ہو رہی ہے, لیکن ایک طرف پیپلز پارٹی ہے, دوسری طرف خان صاحب بھی ہیں. خان صاحب نے لگایا ہے ابھی ریسنٹلی, آپ لوگوں نے پاناما کیس پر خاموش رہنے کے لیے ان کو 10 ارب کی آفر کی ہے. بہت سنگین الزام ہے. نواز لیگ اب اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ اگر ثبوت نہیں ہے تو عدالت میں جائیں گے آپ اس الزام پر؟ دیکھیے, حق کے عزت سے زیادہ جو بنیادی چیز ہے وہ پاکستان, آپ جو دوست پاکستان کے میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو آواز اٹھانا چاہیے. جیسا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب اگر یہ بات اس آدمی کے اوپر ثابت ہو جائے گا تو اسے قرار واقع سزا دینی چاہیے. سپریم کورٹ کو سو موٹو نوٹس لیں. یہ تو کرپشن کا انتہا ہے کہ کسی آدمی کو 10 بلین روپیز آفر کیا جائے. آپ تو خود وکیل ہیں, سوموٹو کی ضرورت کیا ہے؟ آپ درخواست دے سکتے ہیں, حد کے عزت کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں, اس میں سوموٹو کی کیا ضرورت ہے؟ میں سن تو لیں, اگر آپ سن تو لیں, بہت ساری چیزوں میں سپریم کورٹ سوموٹو لیتی ہے.
हमें उम्मीद है कि इसमें भी ले लेगी, और अगर नहीं लेगी तो आप जमा रखें, जमा खातिर रखें, इंशाअल्लाह ताला इसमें अदालत में जाया जाएगा। इसमें कोई ना कोई कंसर्न पाकिस्तानी या कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें अदालत में जाएगी। अगर 100 मोटो नहीं लिया जाएगा तो 199 भी अवेलेबल है, 184(3) भी रेमेडी के तौर पे अवेलेबल है। मगर उसके बाद जो बात हमारी पार्टी कहती है और जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब हो, जो इल्ज़ाम खान साहब हो, उनको फिर हमेशा के लिए एक तो झूठा, अमीन और सादिक ना होने पे बोहतान लगा, उनके ऊपर 182 का भी मुकदमा दर्ज किया जाए और 62 और 63 भी उनके ऊपर अप्लाई किया जाए कि मुल्क की माशी हालात को ख़राब करने के लिए जो सियासी कल्च अपने साथ के इक़्तिदार के लिए इतना झूठ बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि झूठ की इंतहा, और अगर वो साबित करें, अगर वो सच्चे हैं तो उन्हें साबित करना है, उन्हें आके बताना पड़ेगा वो कौन है, उनके नाम क्या है, किस तारीख में, किस दिन, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ थे। सिंध में जो सूरत हाल बन रही है, पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, उस पर भी इज़हार ख्याल कर रहे थे, और दूसरी जानिब PTI पर भी तनकीद उनकी थी। इमरान खान साहब का जो बयान सामने आया उसको लेकर उनका ये कहना है कि सुमोटो नोटिस लेना चाहिए। बहरहाल अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। फिलहाल जो मुसीबत है टल जाए और बात की बाद में देखेंगे। हुकूमत शायद इसी पॉलिसी पर अमल पैरा है। बैरूनी कर्जे उतारने के लिए मजीद कर्जे लिए जा रहे हैं। मुस्तहकम जमहूरियत के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये मईशत बैरूनी कर्जों पर खड़ी हुई है। IMF के चुंगल से निकलने के दावे किए जा रहे हैं। कशकोल तोड़ने की भी बातें हो रही हैं, लेकिन कशकोल टूट नहीं रहा, बस कशकोल की जो समत है वो तब्दील हुई है। सरकार ने IMF का मुतबादिल ढूंढा है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान 2016 से अब तक चीन से $1 अरब 20 करोड़ का कर्ज ले चुका है। $900 मिलियन गुज़िश्ता साल लिए गए थे, जबकि रवां साल के इब्तिदाई 3 माह में भी चीन से $300 मिलियन कर्ज लिया जा चुका है। बरतानवी अखबार कहता है कि पाकिस्तान ने गिरती मईशत को सहारा देने के लिए ये कदम उठाया है। इंतखाबात करीब हैं और IMF से कर्जा हुकूमत के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। बैरूनी कर्जों की अदायगियों और तनकीद से बचने के लिए मुस्तकिल नहीं बल्कि आर्जी हल तलाश किया जा रहा है। हुकूमत पिछली हुकूमतों को बढ़ते हुए कर्जों का जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन हकीकत में खुद ही उसके नक्शे कदम पर भी चल पड़ी है। बढ़ते हुए बैरूनी कर्जों के बायस हर पाकिस्तानी 1 लाख से ज़ायद रुपए का मकरूज भी हुआ है, और अब ये नए कर्जे मुल्की मईशत और अवाम पर क्या कहर ढाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना सलमान शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपका। बरतानी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए चीन से 1 साल के दौरान $1 अरब 20 करोड़ का कर्ज ले चुका है। अगर ये सही है तो फिर इसके क्या नताइज देख रहे हैं आप? देखिए, एक बात तो ये है कि पाकिस्तान के चीन के साथ खासे गहरे रिलेशनशिप बनती जा रही है, पर्टिकुलरली ये इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में। आपका जो CPEC का जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अब कोई 60-65 अरब के करीब पहुंच चुके हैं, जिसमें से 30-32 अरब के जो प्रोजेक्ट्स हैं डॉलर्स में, वो पावर साइड पे हैं, फिर आपकी रेलवे है, फिर आपका पोर्ट है, फिर आपके एयरपोर्ट्स हैं और लॉजिस्टिक्स के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें ज़्यादातर आपके 2 टाइप फाइनेंसिंग इन्वॉल्व है। एक तो डायरेक्ट लोन्स हैं और दूसरा जो है वो IPP फॉर्म में पावर प्रोजेक्ट्स हैं। IPP का मतलब है कि उनको जो बिजली जो बनेगी उसको ख़रीदा जाएगा और वो पैसे जो हैं वो फिर चीन जाएंगे। सो इस तमाम जो है CPEC के प्रोजेक्ट्स, इसकी रीपेमेंट जो है वो आगे चल के आपको करनी पड़ेगी। सो अगर तो फाइनेंशियल टाइम्स ने ये कहा है कि ये $1 अरब 20 करोड़ कोई एक्स्ट्रा लोन लिया CPEC के अलावा जी, तो उसकी मुझे इल्म नहीं है, लेकिन वो अगर लेना पड़ा एज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के तौर पे चीन से, तो एक ख़तरे की गारंटी भी ज़रूर है कि पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज से ये काम नहीं कर सका और उसे बायलैटरली चीन से कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़जाना साबिक वज़ीर ख़जाना सलमान शाह हमारे साथ थे और पाकिस्तान चीन से कर्ज़ ले रहा है उस पर अपना इज़हार ख्याल कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। कुछ और स्टोरीज़ जो आप चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें, मसाइल की निशानदही करें, तो हमें ज़रूर लिखिए। अपना फीडबैक आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भेज सकते हैं। देखते रहिए न्यूज़ ऑन विद नाजिया। करनों पढ़नों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है।
تم جب ڈیمونسٹریشن کرنے جاؤ گے تو مانگو گے کیا؟ Radical Islamic terrorists determined